بتائی. دیکھو اگر میں کہہ دیتا کہ علی جاؤ میری دعا تیرے ساتھ ساتھ ہے تو علی کا دشمن پھر بھی کہہ دیتا کہ آدھی طاقت خیبر کی فتح میں علی کی تھی، آدھی طاقت نبی کی دعا کی تھی. میں کہہ رہا ہوں علی جاؤ میری دعا تیرے پیچھے پیچھے ہے. علی علم لے کے چلے. جو احباب میرا فکر لے سکے ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں. علی جاؤ، علی چلے، خندق کو پار کیا، خیبر کے دروازے میں ہاتھ ڈالا، دروازے میں ہاتھ ڈال کے علی نے دروازہ اکھاڑا. دروازے کا اکھاڑنا تھا، خندق چوڑی تھی. علی نے دروازہ یوں اپنے ہاتھ پر اٹھا کر خندق کے اوپر رکھا. خندق چوڑی تھی، دروازہ چھوٹا تھا، یوں اٹھایا، صحابہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا آؤ گزرو. صحابہ سے فرمایا آؤ دروازے سے گزرو. صحابہ خچروں سمیت، گھوڑوں سمیت، سواریوں سمیت دروازے سے گزرے. علی کا ہاتھ میں لرزہ نہیں، علی کا ہاتھ میں جنبش نہیں، علی کا ہاتھ میں کپکپی نہیں. صحابہ گزرے، اکیلے محمد کا قدم، اکیلے رسول کا قدم دروازے پہ آیا. علی کا ہاتھ لرز گیا، علی کا ہاتھ کام گیا. میں نے عالم تصور میں عرض کیا یا علی سارا لشکر گزرا، آپ کا ہاتھ نہیں کانپا. اکیلے نبی کا قدم، آپ کا ہاتھ کیوں کانپا؟ بیٹا میری طرف دیکھو. ہاں آپ کا ہاتھ کیوں کانپا؟ علی فرماتے خاموش، ہمیشہ جس جنس کا وزن ہو اسی جنس کا ترازو ہو تو وزن کا پتہ چلتا ہے. ہائے 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 ہائے. جس جنس کا ترازو ہو اسی جنس کا وزن اس ترازو سے پتہ چلتا ہے. اللہ اکبر. کپڑے کا ترازو اور ہے، لکڑی کا وزن معلوم کرنے کے لیے سونار کی دکان پر نہیں جاتے. سونے کا وزن معلوم کرنے کے لیے کسی لکڑہارے کی دکان پر نہیں جاتے. اس لیے کہ جس جنس کا وزن ہو اسی جنس کا ترازو ہو تو وزن کا پتہ چلتا ہے. نبی تو گھوڑے پہ بھی بیٹھتے تھے، نبی تو اونٹ پر بھی بیٹھتے تھے. قصوہ نامی رسول کی سواری ہے. اکثر نبیوں کی سواری گدھا رہا. قرآن میں واقعہ موجود ہے، جناب عزیر کی سواری گدھا تھا. نبی گدھے پہ بھی سوار ہوتے رہے، خچر پہ بھی سوار ہوتے رہے، گھوڑے پہ بھی سوار ہوتے رہے. سندھ والوں مجھے انصاف سے بتاؤ، گدھے کو کیا معلوم کہ نبوت کا وزن کیا ہے؟ جو سمجھ گیا ہے سمجھ گیا، میں تشریح نہیں کروں گا. گدھے بیچارے کو کیا معلوم کہ نبوت کا وزن کیا ہے؟ نبوت کا وزن وہی بتائے گا جو نبوت کی جن سے ہوگا. بہرحال خیبر فتح ہوا. نتیجہ سن لو جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. صدق کے یہودیوں کو پتا چلا کہ خیبر کا فاتح کوئی اور نہیں، کائنات کا علی ہے. انہوں نے پھر اکٹھ کیا، اجماع کیا کہ اب کیا کرنا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ فاتح ہے علی. اب ہم لڑائی نہیں لڑتے بلکہ آگے بڑھ کے مسلمانوں کے نبی کا استقبال کرتے ہیں اور استقبال کر کے کہیں گے کہ یتیم عبداللہ آپ رحمت للعالمین، ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے، سلو چاہتے ہیں. یہ جتنا فتح کا علاقہ ہے آج کے بعد سوائے ہمارے مکانوں کے یا آپ کا، ہم آپ سے سلو چاہتے ہیں. خیبر فتح ہوا تھا 7 ہجری. جیسے خیبر فتح ہوا اللہ نے آیت نازل کی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنی صاحب قربت کا حق اسے ادا کر. رسول پاک نے جبرائیل کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ جا اللہ سے
دیکھوں. کس کو دیکھ رہے ہو؟ بے آپ حضرات کس کا حق ہے اور کسے ادا کرو. جبرائیل گئے واپس پلٹے رسول کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ ربوں کا یکراؤ کا سلام, اللہ تجھے سلام دے رہا ہے. اور سلام دینے کے بعد فرما رہا ہے اے فاطمہ کا فتقن, فاطمہ کو اس کا حق فتق عطا کر. حد نظر دادو میں اجتماع ہے. جعفر اس سرزمین پر ذمہ داری سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے. یہاں اللہ نے بی بی کا نام لیا ہے کہ فاطمہ کو حق فتق دے. اگر نبی کے دامن میں سیدہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی تھی, آپ حضرات کی خاموشی کی, تو دکھائیے کہیں اللہ نے کسی اور بچی کا نام لیا ہو. ماننا پڑے گا اللہ اور محمد کے نزدیک رسول کی بیٹی کل بھی ایک تھی, آج بھی ایک ہے. سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا. 8 ہجری 1, 9 ہجری 2, 10 ہجری 3, 11 ہجری 28 صفر. ہمارے نزدیک بھائیوں کے نزدیک 12 ربیع الاول 11 ہجری رسول کا ہے وصال. 3.5 سال برابر یہ صدق کا علاقہ بطول کی ملکیت میں رہا. آپ خاموش رہو گے میں لمبا ہو جاؤں گا. 3.5 سال برابر یہ صدق کا علاقہ بطول کی ملکیت میں رہا. کتنے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں یہاں, ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں. 20,000 مظاہرے رسول کی زندگی میں بطول کے گھر سے تنخواہ لیتے رہے. اگر یہ مسلمانوں کا مال تھا تو نبی نے اسے تقسیم کیوں نہ کیا؟ وصال رسول کے بعد چونکہ دامن وقت میں وسعت نہیں ہے, بس میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. وصال رسول کے بعد سیدہ نے دربار میں آ کر اپنا حق طلب کیا. جیسے طلب کیا بازار دربار میں سے, ابھی مصاحب نہیں پڑھ رہا, دربار میں سے آواز آئی تیرے باپ کی حدیث ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث بل ما ترکنا ہو صدقہ. ہم گروہ انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اسٹیکر والو بھائی جلدی بیٹھو, میری بات ضائع نہ کرو. ہاں سبحان اللہ, جو کچھ نبی چھوڑ جاتے ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے. صحابہ میں سے کسی نے یہ حدیث سنائی. سیدہ فرماتی ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرے باپ کی حدیث ہے جو کہ بنائی گئی ہے تو ایک حدیث میں بھی سناتی ہوں. سیدہ فرماتی میرے باپ کا فرمان ہے اگر مجھ سے کوئی منسوب کلام سنو اسے قرآن پر پیش کرو. اگر قرآن اس کی گواہی دے اسے قبول کر لو. اگر گواہی نہ دے, قرآن مخالفت کرے, اسے دیوار پر دے مارو. کہا بطول یہ تیرے باپ کی حدیث ہے. سیدہ فرماتی ہے اگر تسلیم کرتے ہو تو میں بطول وارث قرآن ہو کر اور روح قرآن ہو کر قرآن پڑھتی ہوں, اس لیے کہ قرآن میرے گھر میں آیا ہے. حد یار تھوڑی چوک دی, کسی اور کے گھر میں نازل نہیں ہوا. قرآن کی وارثہ میں ہوں, کوئی اور نہیں. قرآن میرے گھر کی زینت بنا, کسی اور کے گھر کی زینت نہیں بنا. ہم قرآن سے الگ نہیں اور قرآن ہم سے الگ نہیں. کس طرح دیکھیے, کوشش کروں گا بات سمجھا سکوں. یہ ہے ایک فرق, جو سمجھ جائیں وہ بولے, جو نہ سمجھیں وہ داد دینے والوں سے پوچھنا. یہ ہے ایک فرق. ظاہر میں یہ ایک فرق ہے, حقیقت میں یہ ایک نہیں. یہ 2 صفوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک یہ صفحہ, ایک یہ صفحہ.
یہ صفا اور یہ صفا مل کے بنے ہیں فرق، ظاہر میں ایک ہے، حقیقت میں یہ دو ہیں، ایک یہ اور یہ مل کے بنے ہیں فرق، لیکن دونوں آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں کہ آپ اس صفے کو اس صفے سے الگ نہیں کر سکتے، آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے، کاٹ سکتے ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود یہ صفا اس صفے سے پھر بھی الگ نہیں، پھر بھی جدا نہیں۔ جس طرح یہ صفا اس صفے سے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح آل محمد کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہو، سر تن سے جدا کر سکتے ہو، لیکن وہ نیزے پہ بھی بڑھ کے بتائے گا کہ قرآن ہم سے الگ نہیں، ہم قرآن سے خدا مانگ رہا ہے اللہ کے ہوتے ہوئے بھی دین محمد علیہ شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے۔ بابا آپ کے نظر کے شعر میں پڑھے تمام گھٹا تھے شاعر کے میں پڑھے بابا بس نتیجہ سن لو جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میں فارغ قرآن ہو کر آیت پڑھتی ہوں، سیدہ فرماتی اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اللہ نے ہر ایک کے لیے جو ان کے والدین چھوڑ جاتے ہیں اس میں حصہ مقرر کیا ہے۔ سیدہ فرماتی لفظ ہے لِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، اس میں کہا ہے الا محمد، سوائے محمد کے، جیسے تم اپنے باپ کے وارث، جیسے میں اپنے باپ کی وارث۔ دیکھو میری بات ضائع گئی، مجھے دکھ ہوگا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کس محنت سے یہ پھول اکٹھے کر کے گلدستے کی شکل میں دے رہا ہوں۔ جس طرح تم اپنے باپ کے وارث، اسی طرح میں اپنے باپ کی وارث۔ آیت کا سننا تھا، دربار میں خاموشی چھائی، سیدہ نے پھر آیت پڑھی۔ سیدہ فرماتی اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وَلِلرَّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اللہ نے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جو ان کے والدین چھوڑ جاتے ہیں اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے۔ سیدہ فرماتی چونکہ میری باپ کی اولاد میں کوئی مرد باقی نہیں، میں اپنے باپ کی کل جائیداد کی وارث ہوں۔ آیت کا سننا تھا، دربار میں خاموشی چھائی، سیدہ نے پھر آیت پڑھی۔ سیدہ فرماتی اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے کہ مرد کو عورت سے دگنا دو۔ سیدہ فرماتی چونکہ میرے باپ کی اولاد میں مرد کوئی نہیں، میں اکیلی اپنے باپ کی کل جائیداد کی وارث ہوں۔ دربار میں خاموشی چھائی، سیدہ نے دربار کی جو ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا اس سے خطاب کر کے فرمائے ابن ابی قحافہ افی کتاب اللہ انتر صحابی کا ولا صحابی، کہ قرآن یہ کہتے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ میں ان چہروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو جان بوجھ کر نہیں بولتے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، سیدہ نے صاحب دربار کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو پھر تیری بیٹی